اب آئیے عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ یہ جو شب براعت کہتے ہیں نجات کو، چھٹکارے کو، شب کہتے ہیں رات کو۔ ہمارے بہت سے لوگ اس کو شب رات کہتے ہیں، حالانکہ شب کا معنی بھی رات اور رات کا معنی بھی رات، یہ بنتا نہیں۔ بہت سے لوگ شب بارات کہتے ہیں، تو بارات تو میرے بھائی یہ شادی میں ہوتی ہے، شادی کی بارات نکلتی ہے، یہ یہاں کہاں بارات آ گئی؟ یہ تو ہم کو آتش بازی کا تو سخت منع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آتش بازی یہ حرام ہے، آتش بازی یہ پیسے ضائع کرنے والی بات، آتش بازی کر کے ہزاروں روپیہ بلکہ اگر مجموعی تو لاکھوں کروڑوں روپیہ یہ آگ میں جھونک دیا جاتا۔ مہربانی کر کے اپنی اولاد کو بھی روکیں، اپنے بچوں کو بھی جب آپ پیسے دیں، یہ جب اب دن آئیں گے 11، 12، 13 شعبان، تو آپ دیکھیے جگہ جگہ پٹاخے، آتش بازی کا سامان یہ آپ کو ملے گا۔ اور میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، صحیح بات کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا ملک ایسا کہ جس چیز پر پابندی لگے تو وہ چیز جو ہے نایاب ہو جاتی، وہ چیز اور زیادہ بکتی ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا، چاہے ہمارے پولیس والوں کو برا لگے، اگر کوئی چیز آپ کو کہیں نہ ملے تو آپ تھانے میں چلے جائیں، وہ آپ کو ملے گی۔ شراب آپ کو کہیں نہ ملے تو تھانے میں ملے گی، کوئی پٹاخہ، کوئی بم آپ کو کہیں نہ ملے، یہ آپ کو تھانے میں، یہ ساری چیزیں حرام خوری کی آپ کو وہاں ملیں گی۔ تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو، کتنا تم زندہ رہو گے، تم کتنا قوم کو لوٹو، تم کتنے بھتے اور رشوتیں لوگے، تم کتنا جو ہے اس ملک کو نقصان پہنچاؤ گے، پھر مرتے ہو، دھماکے ہوتے ہیں، گولیاں لگتی ہیں، تمہارا کچھ نہیں بنتا۔ تو خدا کے واسطے اس زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اور میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک کی پولیس سدھر جائے تو خدا کی قسم پورا ملک سدھر جائے۔ پورا ملک کو سب پتا ہوتا کہ کون سا آدمی کہاں سے موبائل چھین کر گیا، کون سا آدمی کہاں سے بائک چھین کر گیا۔ آپ بتائیے کہ جب یہ پکڑنے پر آتے ہیں تو زمین کے اندر سے نکال کے لے آتے، پکڑنے پر آتے، اور جب یہ حرامی پن پہ آتے ہیں، مکاری پر آتے ہیں، گھوم رہا ہوتا ہے، سرے عام پکڑنے کی جرت نہیں کرتے۔ تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا یہ محکمہ سدھر جائے تو پورا ملک جو ہے انشاءاللہ سدھر جائے گا۔ کسی کو جرت نہیں ہوگی اسٹریٹ کرائم کی، کسی کو جرت نہیں ہوگی کسی کا موبائل چھیننے کی، کسی کو جرت نہیں ہوگی کسی کی بائک اٹھانے کی، کسی کو جرت نہیں ہوگی بم دھماکہ کرنے کی، کسی کو جرت نہیں ہوگی فائرنگ کرنے کی۔ یہ سب انہی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، آتش بازی یہ ناجائز اور گناہ، اس سے مال کا بھی ضیاع، اور کبھی کبھی مجھے بہت افسوس ہوتا، اور آپ بھی اس بات کو نوٹ کریں گے، ہمارے پاس آ کے روئیں گے، مولانا صاحب بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، پیسے کی بہت کمی ہے، اور حال کیا ہوتا ہے جب ہال کے بالکل دروازے پر بیٹی کی بارات آتی ہے یا بیٹا دولہا بن کر گاڑی سے اترتا ہے، تو وہیں روڈ پر کھڑے ہو کے لان کے باہر، ہال کے باہر وہ لوگ ہزاروں روپے کی آتش بازی کرتے۔ آتش بازی کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ تم تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس شادی کے لیے پیسہ نہیں، یہ 20-20 ہزار روپیہ تم نے آتش بازی میں جھونک دیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہوائی فائرنگیں کرتے ہو، یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو عزیزان گرامی، یہ سب آدمی ہم آپ سوچیں کہ آتش بازی یہ صرف دکھاوا، یہ پیسے ضائع کرنے کے سوا اس میں کچھ نہیں رکھا۔ اپنی اولاد کو بھی روکیں، یہ شب براعت یہ نیکیاں جمع کرنے کی رات، یہ آتش بازی کرنے کی رات نہیں ہے۔ اور بہت سے بے وقوف آدمی ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا تہوار ہوتا ہے ہولی دیوالی، یہ بھی پٹاخے چلاتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو اللہ نے شب برات دی ہے تو ہم اس میں پٹاخے چلاتے ہیں۔
بے وقوف آدمی، اللہ تعالیٰ نے شب برات پٹاخے چلانے کے لیے دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ رات توبہ کرنے کے لیے دی، اللہ تعالیٰ نے یہ رات استغفار کرنے کے لیے دی، اللہ تعالیٰ نے تو یہ رات اپنی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے لیے دی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس رات اللہ کی عبادت کریں،